کوئی نہیں سی، کوئی مطلب یزید کوئی کی کر سکتا سی انہاں دا۔ میاں صاحب فرمایا ہوئے قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، بس دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں، بس اتنی گل ہے کربلا دی۔ اینجے جناب داستانہ بنانیاں تے پھر پریشانی کرنی، جناب جی محرم آ رہا ہے جی، وقت پہ رہا ہے، میں کہا چمک دے ہوئے سادات بیٹھے بس نہ کو اے چمک دے ہوئے چہرے دوروں، یہ شان صدیاں بعد جنہ دے اے چہرے تے پھر جنہ حضرت توجہ حضرت عبداللہ بن رواح حضور دے درباری شاعرن، انہاں کو کسی نے پوچھا، انہاں کہا دسو جی حضور دا چہرہ کیوں جیسی؟ تے آپ نے فرمایا تساں بڑی وڈی گل پوچھی، لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہۃ تغنی عن الخبر۔ فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں، تساں تو حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا، اسی تانوں دس دیاں حضور دا چہرہ کیوں جیسی۔ فرمایا حضور اپنا نشان صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر بھی نہ آتے تو حضور کا چہرہ ہی حضور کی صداقت کے لیے کافی تھا۔ اس سے چہرے نو پیر میرے علی شاہ ویکھیا وادی ہمراہ وچ، تے سیدن پیر میرے علی شاہ صاحب تے فرمایا طیف و سرا من طلعتہ و شذو بدا من وفرتہ فسکرت ہونا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دسن جت نوکے میادے تیر چھٹن، لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں، یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، یہ صورت شالا پیش نظر رہ وقت نزات روز حشر، قبر تے پل تھیں جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، اور مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں، انہ سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے، انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے شلوت وی آمن او گھڑیاں، سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اے تے پیر میرے علی شاہ صاحب گل کی تھی تے اعلیٰ حضرت بریلوی کے میں بولے، کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا، کاپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض کندھاری۔ گل ایتھے کی تھی پیر میرے علی شاہ صاحب تے اس میں بزرگاں دی کشتیاں کران دا قائل کوئی نہیں۔ اقبال کہندا ہے دل بمحبوب حجازی بستائم، زین جہت بیک دگر پیوستائم۔ اقبال کہندا ہے کائنات دل لان دی اکو جاوے، او حضور دی ذات دے، واہ واہ سبحان اکو جگہ ہے۔ اقبال کہندا پھر قیامت تک حضرت پیر وڈے بزرگاں دا اسم گرامی پیر سید فیض محمد شاہ کندہ، اقبال کہندا بھی دل لان دی اکو جاوے، قیامت تک جڑا غلام بنے اسی او دے نال بھی دل لا لیا، سبحان اللہ، دل لان دی اکو ہی جاوے۔ آج سانو لوگ کہندے ہیں مولانا ہلکی بات کرو، ذرا نرم سی بات کرو، اپنے اسمبلی وچ 400
بیٹھے سن اسمبلی ممبران، او ملتان دا جاوید ہاشمی کہنے لگا اے حضور دی عزت دا قانون اسی غلط بنایا۔ تسی دسو اے مسلمانوں 400 اتھے بندے بیٹھے تے اپنے اگر نواز شریف دے خلاف گل ہوئے تے سارے نون لیگی بول پہنے، بے نظیر دے خلاف گل ہوئے تے سارے پیپلی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، عمران دے خلاف گل ہوئے دسو اے او جاوید ہاشمی نے اسمبلی گل کیتی اتھے ایک مسلمان بھی کوئی نہیں سی جڑا اٹھ کے کہندا انہوں کہ اوئے تو کون ہوندا حضور دی عزت دے بارے گل کرن والا؟ اے قانون اسی نہیں بنایا، اے قانون تے اللہ رسول نے بنایا۔ اے مینوں دے بھئی، میں گل کرن لگا حضور دی ناموس ہوتے دوسری دے کتاب المغازی دے میں آج جناب گلاں ہر بندہ اٹھ کے منہ دھون دا پتہ نہیں تے گلاں حضور دے بارے کرنے لو، منہ دھون دا پتہ نہیں ہے۔ جتنے اسمبلی میں عمران منتخب ہوئے انہوں پہلا کلمہ بھی نہیں آیا، انہاں اسمبلیاں جا کے گلاں کرنے جی حضور کی عزت کا قانون ایسے ہونا چاہیے۔ میں کہا تسی اپنا کام کرو، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے۔ نعرہ رسالت۔ اے میں ہن گل کرن لگا ناموس رسالت ہوتے، اے بابا جڑا ہے نا جی دی کتاب میرے ہاتھ چے، اے بخاری شریف بھی میرے کول، اے امام بخاری ہے جے 13 سال دے سن تے اے بابا دنیا تو چلا گیا۔ امام بخاری ہے جے مدرسے پڑھتے سن، اے بھی میرے ہاتھ چے، میں مدینہ پاک تو حضور دے قدمین شریفین میں اتھے جا کے پڑھی، حضور دے قدمین شریفین بخاری پڑھی۔ سبحان اللہ سبحان۔ اے میں جڑی گل کرن لگا آج ممتاز قادری جلے ہوئے جادوگراں نے صرف جناب موسیٰ دی تعظیم کی تھی، نبی سمجھ کے نہیں کی تھی، واہ واہ، انہوں نے منہ وچوں تعظیم نکل گئی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، کلیم اللہ سمجھ کے تعظیم کوئی نہیں کی تھی، انہوں نے منہ وچوں نکل گیا جناب پہلے تسی جادو وکھاسو یا اسی وکھائیے۔ تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھاویں تسا نبی نہیں سمجھا مقابلے چ بھی آئے کھڑے ہو لیکن تواڈے منہ چوں میرے نبی دی تعظیم ہو گئی۔ وول کی السحرۃ ساجدین، 72,000 جادوگراں نو اللہ نے سجدے چ پا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری چ لکھیا بھی جدوں سجدے چ گئے تے ویکھیا کی راو الجنت والنار والثواب والعقاب وراو منازلہم فی الجنہ، انہاں جنت بھی ویکھی، دوزخ بھی ویکھی، عذاب بھی ویکھیا، ثواب بھی ویکھیا، تے جنت جنہ ٹھکانے تے رہنا سی انہاں سجدے چ او بھی ویکھ لیا۔ اے سادات تشریف فرماون، انہاں نال تے میری گل کوئی نہیں، میں گل تواڈے نال پوچھن لگا۔ دساں مسلماناں نبی سمجھ کے تعظیم نہ کیتی، نبی دے گستاخ نو ماریا کوئی نہیں اجے، کلیم اللہ دی تعظیم ہو گئی، او جنت بھی ویکھن، جنت وچ اپنے ٹھکانے بھی ویکھن۔ ممتاز قادری ہووے کانسٹیبل تے ہووے وقت دا گورنر سامنے کھڑیا، حکومت بھی انہاں بدکاراں دی ہووے، انہاں دے پیچھے بھی یہود و نصارہ کھڑے ہون، بدلو اے نبی دی عزت دا قانون، سامنے 27 گولیاں مارے تے حضور نے انہاں نو کچھ نہیں دیتا۔ ممتاز قادری دے پیو نے میں نے گل دسی، جدوں ملاقات کر کے آندے جمعرات نو میں نو فون کر دیں ممتاز قادری سلام دیندا، انہاں میں نو 2 ہفتے پہلے فون کر کے دسیا مولانا آج ممتاز قادری بڑا خوش سی۔ میں آکھا جی کیوں خوش سی؟ خیر ہے؟ کہنے لگے بڑا ہی خوش۔ میں آکھا جی کوئی دسو؟ کہنے لگے میں نو کیا صاحبہ جی جدوں دا میں جیل وچ آیا اس ہفتے 5ویں واری حضور نے میں نو اپنا دیدار کرایا۔ نعرہ رسالت، جرت و بہادری۔ خشک جے مولوی ہیں تے اگر کوئی گستاخی ہو گئی تے نہ ایتھے پکڑنا ہے قیامت نو بھی نہیں پکڑ۔ تسی اسی تے تواڈے خادم ہاں، سبحان اللہ۔ اے کام تواڈا ہے، اسی ویسے درمیان وچ آئے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے تے امام حسین دے سامنے پگڑی لا دیتی، آج صحابت اہل بیت دے نام دے جھگڑے تھے چل رہے۔ شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفا وچ لکھیا کہ حضرت عمر ممبر تے بیٹھے تے امام حسین آئے، انہاں کہا جی اپنے نانے دے ممبر تے بیٹھے ہوئے تے میرے نانے نہ ممبر ہے، تے حضرت عمر نے پگڑی لا دیتی، انہاں کہا جی تسی ممبرانیاں گلاں کرنے ہو، ساڈے سر دے وال بھی تہاڈی وجہ تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ایتھے جناب اسی آل بیت نو سنیا تو ود کے کیڑا آل بیت نو مننا کیوں جی حضرت امیر معاویہ دی صلح ہوئی نا امام حسن نال تے سال تو بعد حضرت امیر معاویہ لکھاں روپے لے کے آئے نذرانہ مدینہ پاک وچ امام حسن نو دیتا بھئی یار تانوں کی ہویا بھئی منڈیو اچھا مولانا تھوڑے جے پیچھے ہو جاؤ جی وہ ناراض ہو رہے ہیں تسی ہن بولنا نہیں تو میں تقریر بند کر دینی میں جمعہ بھی بند کر دینا جڑا بندہ بولے میں جمعے تے پیر مکی تقریر بند کر دینا میں اٹھو جمعہ پڑھی ہن تسی سننا ہی نہیں چاہندے جے میں دین دی عزت نہیں کرا سکتا تو میں بےزتی کدی نہیں کرائی لوگ 5 منٹ سنن تے میں 1 منٹ سنا دا گاٹے تے چڑھ کے کدی بھی دین نہیں سنایا یہ تے سونا سی ویچتے ہیں کوئی گنڈیریاں تھوڑیاں ویچتے ہیں چلیا تے سونا کدی ویکھیا بازار وچ لے کے سونا لے لو سونا لے لو یہ گل یاد رکھ ہاں بالکل میں سونا ویچدا میں کدی بھی میری تقریر جمعے تے بھی کوئی اٹھ پوے تو میں بند کر دینا تو اس ویلے مولوی دی گل نہیں اس ویلے ممبر والے دی گل ہے ہاں جی سبحان اللہ ایتھے میں نو کوئی چانڈ مارے نا تے کفر کوئی نہیں ایتھے نہیں ایتھے تو میں ہن منصب تے بیٹھے ہاں نا تھلے میں نو اتھے کوئی چانڈ مارے تے کوئی بے ادبی کوئی نہیں میری جے ممبر تے میں نو کوئی تو بھی کرے تو کفر ہو جاندا وہ میری بے ادبی نہیں کیتی وہ ممبر دی بے ادبی یہ بڑا فرق ہے تسی ہن میری گل سننی نہیں تو میں تقریر بند کر دینی سادات کو ویسے ہی میں معذرت کر کے چلا جانا تسی چپ کر کے توجہ نہ حضور دی محبت دی گل سنو لالچی بندے نو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت کوئی نہیں دیندا یہ گل یاد رکھ میں ویکھیا حضرت صاحب دا دسترخوان بچھا ایڈی ایڈیاں روٹیاں پئیاں ایڈے ایڈے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کھے کھاندے نو تے رائے ونڈیاں دا اجتماع ہون لگا ہے تے مٹی چ رول دین میں آکھو ایتھے آ اے ویکھ دریاں بچھیاں تے دسترخوان بچھے ہوئے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ واہ واہ سبحان اللہ بغیر سوچے سمجھے حضور نال محبت کرنی بغیر سوچے سمجھے انے واہ محبت کرنی حضور نال انے واہ محبت کرنی اگر سادات اجازت دیون تے سارے بہ جان پیسے میں نہ دیون یا پھر میری گل گفتگو وچ رہ جانی پھر میں نو ہونا بھئی دوبارہ میں اس سے گل کرا تاکہ پیسے ہو رہا ہوں اگر سادات اجازت دلے نہ دیون تو آپ حکم دے ہوئے بہ جاون میں ذرا گفتگو کر لواں جی ہاں جی میں پھر وہ لالچی جب مولوی ہے پھر کہنا بھئی اور پیسے آن ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ علی حضور پیر کندھاری علماء اہل سنت نہیں لبیک اے نعرے دا جواب دینا ہے لبیک یہ دا معنی میں یا رسول اللہ باہمیں 1400 سال گزر گئے تو آڑی ناموس واسطے آج بھی اسی حاضر ہیں لبیک اینج نہیں ذرا ول کر کے نعرہ اللہ ایس نعرے دے ڈر کوئی نہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یہ آج دا نعرہ نہیں ہے بخاری شریف غزوہ خیبر دے عنوان دے تحت امام حدیث نقل کی تھی ادھی رات دا ویڑا حضرت عامر بن اقوا صحابی رسول غزوہ خیبر دی طرف جاندیاں حضور دی نعت پڑھی اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک ماب کہنا والقیاں سکینتن علینا وثبت الاقدام الا کہنا اے نعت پڑھی اللہ کے نام سے شروع جی حضور تسی نہ ہوندے تے نمازاں کتوں ہوندیاں روزے کتوں ہوندے فاغفر فدان لک ماب کہنا حضور جدو تک موجود ہاں تو آڑے تے قربان ہون واسطے حاضر یہ آج دا نعرہ نہیں ہے بخاری وچ لکھے ہویا نعرہ ہے
تے میں تو صرف لبیک اور نعرے دی دہرائی کرانا، لبیک یہ نعرہ لائے کرو، ہر کوئی اپنے نال وفا کرنا۔ ویکھو نا میں حضرت پیر مکی دربار دا لنگر کھانا، بابا جی دربار لاہور پیر مکی دا، کیوں جی میں بابا جی نہیں دال کھانا تے میں تاں اتنی دلیری نال گل کر رہا، جے میں بھی امریکہ دے ڈالر کھاتے ہوندے تو میں بھی انج کر رہا ہوندا۔ جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا تو ہے۔ جے میں بھی امریکی ڈالر کھاتے ہوندے تو ممتاز قادری نو قاتل کہہ دینا سی، کیوں کہ امریکہ پیسے ہی تاں دیندا، اسی تے کھادا بابے پیر مکی دا لنگر۔ سبحان اللہ۔ ایتھے نعت پڑھنی، سادات بیٹھے نے ایتھے پولیس، میں ویسے دو باری پرویز مشرف دے دور ہن تے حادثہ تے میرے نال بعد وچ ہویا، میں پرویز مشرف دے دور دو باری جیل رہ کے آیا۔ میں نو چک کے پیر مکی جمعہ پڑھایا تو انہاں گڈی سٹیا، پولیس والے کھڑے سن، میں آکھو خیر ہے تانوں ہویا کی؟ انہاں کہا چل تو تے تقریراں کرنا ممبراں تے بیٹھ کے پرویز مشرف دے خلاف۔ میں کہا میں او دے خلاف تے نہیں کیتی، میں تے جناب خاکے پڑھائے او دے خلاف کیتی۔ تو انہاں کہا نہیں نہیں یہ کام پرویز صاحب نے منع کیتا ہے، امریکہ دے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نو چک کے گڈی لے گیا، میں نو CIA تھانے چ لے گئے، راتی جناب انہاں کڈ لیا ڈنڈا مارن واسطے۔ میں آکھا اوئے بندے دے پتر پڑھو، میں مولوی ہاں تے میں حضور دا غلام ہاں، تسی مینوں کٹنا ہے؟ انہاں کہا میں آکھا جلے میں ویسے تہاڈے نال گل کر رہا خدا دی۔ میں انہاں نو کیا جلیو کمال دی بات ہے، لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، کمال دی گل ہے۔ میں تہاڈے نال ویسے ہس رہا، میں انہاں نے گل کیتا انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی۔ میں انہاں نو کیا میں آکھا تسی مینوں ڈنڈے وے کھاندے ہو، لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور دی غلامی چیز ہی ایسی۔ اقبال کہندا دل زیش کیوں توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، فیضان پیر کندھاری، فیض رضا۔ پوچھ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی۔ لو جی اے میدان حدیبیہ میں ایک حدیث پاک پڑھ جاواں تاکہ تانوں سمجھ لگے بھائی بخاری شریف وچ کی لکھیا ہویا۔ اے 550 صفحے تے حدیث پاک، کیوں جی پوچھ پوچھ کے محبت ہوندی۔ سادات پال کے پوچھا جی اسی انگوٹھے چم لئیے، میں کہا تو اجے تک سمجھتے نہیں آئی 50 سال ہویا جی پوچھ کے تو انگوٹھے چم لے، پوچھ کے انگوٹھے چمنے نہ جو 50 سال تیری عمر آئی ہوئی۔ اے پوچھ کے محبت نہیں ہوندی۔ اے ذرا ویکھو میدان حدیبیہ عروہ بن مسعود واپس جا کے رپورٹ کی دیتی کفار مکہ نو، میں نو ویسے یاد ہے، میں ذرا پڑھ کے سلانا۔ انہیں کیا ہوئے بابا، انہیں کیا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسرا والنجاشیہ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدہ۔ انہیں کیا اے قوم میں بڑے بڑے دربارج گیا، کیسر و کسرا دے دربارج گیا، نجاشی دے دربارج گیا، جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھرے نہیں ویکھیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں کیا کی ویکھے ہی؟ انہیں کیا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقات فی کف رجل منہم فضلک بہا وجہ و جلدہ۔ انہیں کیا میں ویکھیا کہ رسول اللہ 1400 صحابہ موجود، نبی علیہ السلام تھوک مبارک سٹ دن تے زمین تے نہیں جاندی، صحابہ دے ہتھاں تے گر دی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ہو دھو دینے پوچھ دینے نہیں، فضلک بہا وجہ و جلدہ، وہ اپنے چہرے تے جسمہ تے مل دین۔ داسا مسلمانہ جڑے تھک مبارک دے اتنا احترام کر دے وہ ذات مصطفیٰ دا کتنا احترام۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ آج جناب ایتھے جھگڑیں کہ جی میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، دس جی ہے کوئی گل کرنے ہیں، تو کلمہ کدہ پڑھیا، ایڈا تنو درد اٹھیا۔ یوم پاکستان جائز ہوئے، پاکستان سرزمین شاد باد ہوئے، سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تے جنہ دے صدقے ساری کائنات پڑھی انہاں واسطے سلام کھڑے ہونا ناجائز ہے۔ سانو لوگ کہتے ہیں مولانا نرم بات کرو، نرم بات حضور دی عزت کے مقابلے نہیں ہو سکتی۔ نرم بات ایتھے نرم بات ہو نہیں سکتی، ایسے حدیث دے ہوتے موجود ہے۔ لو جی حضرت صاحب ہے گل کوئی اکل افضل الخلق بعد الرسل ومن، اس امت دے چونکہ
نقشبندی بھی ہے نا آستانہ تے میں گل سیدنا صدیق اکبر دیا بخاری وچ موجود ہے. عروہ بن مسعود صرف اے لفظ کہے انہاں کہا جناب تسی اینا تے ساڑھے نال انہاں تے اعتماد کر کے لڑو نہیں. فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرَىٰ وُجُوهًا وَإِنِّي لَا أَرَىٰ أَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَن يَفِرُّوا وَيَدْعُوكَ. انہاں کہا مختلف قبیلے نسلہ دے لوگ بلال کتھوں آیا صہیب کتھوں آیا ابو بکر اور قبیلے دا اے مختلف قبیلے نسلہ دے لوگن اے تو انو چھڑ کے تے نس جان گے انہاں تے اعتماد نہ کرو. ویکھو مسلمانہ اس امت دا حلیم متبع سب تو صدیق اکبر حضور نے فرمایا. لیکن جدو ناموس رسالت دی گل آئی تے فقال لہو ابو بکر امسس بدر اللات انہنو نفر عنو وندعو. ایدہ چونکہ ساڑیاں ماما بہنہ بھی موجود ہیں تے اے پیران طریقت کو علیحدہ جا کے پوچھنا ایدہ مانا کہ بدر اللات ایدہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. اتنی وڈی صدیق اکبر نے گل کی تھی. آج سانو کہہ دیں مولانا نرم بات کرو. میں کوئی ناموس رسالت دی گل ہوئے پھر نرم بات ہوئے پھر گرم بات ہوگی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پھر صدیق اکبر نے نرم نہیں کی تھی. اسی کون ہوں گے تو بڑا تعظیم سکھان لگا سانو. ممتاز قادری دے پیچھے پہ ہویا تینو بل آیا ممتاز قادری دا کیوں جی حضرت صاحب ایتھے حضرت صاحب بھی تقریر کرن کے نعت بھی پڑھی جائے گی میں بھی تقریر پڑھ گیا ایتھے نعت پڑھنی کوئی مشکل ہے. وقت گورنر نو 27 گولیاں ماریاں من بندے حکومت بھی انہاں دی ہوے پھر پکڑ کے انہوں تھانہ کو سارے جلا کے جا کے بند دیں پھر نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی. واہ واہ واہ. نعرہ رسالت جرت بہادری ممتاز حسین قادری. پھر بندے نعت پڑھے مزہ تو پھر مولانا سید کفایت علی کافی انگریزاں نے 1857 شاہ جی نو 2 دنوں تو بعد پھانسی دا حکم سنا دیتا. سامنے ٹک ٹکی بند دیتی. مولانا سید کفایت علی کافی نو پکڑ کے لے جا رہے تھے. شاہ جی این جا رہے این تے حضور دی تازہ نعت لکھ رہے سن. تو آج جنے پوچھتا نعت پڑھنی چاہیے کہ نہیں. ساڑھے تے پھانسی دے پھندے ویک کی بھی نعت لکھی پڑھی نہیں. پرانی یاد کوئی نہیں سی. تازی تازی شاہ جی نے نعت لکھی. کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے. نعرہ رسالت فیض قندھاری. ایک اور سید اے سید کفایت علی کافی ہیں مولانا حسرت معانی وہ بھی سید انہوں نے اصل نام ہے سید فضل حسین شاہ. 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی. 27 سال میں جیل اچ رہ کے آیا. 27 منٹ بھی جیل اوکھی ہوں دی. شاہ جی نے 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی. اینج گردن اینج کمر ہو گئی لیکن شاہ جی نے اندروں انگریزوں نے پیغام کی بھجوایا. مولانا حسرت معانی سید فضل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں کیا ہوئے انگریزوں ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں. واہ واہ واہ. مجاہدین اہل سنت ساڑھے وڈے وڈے سن انہاں دے وارثاں دے چہرے ویکھو تے وڈیاں دے تو تصور کر سکنے اے جڑے وارث بیٹھے اے امریکہ ہے وے ٹٹو برائلر سانو جناب ساڑیاں ٹنگاں ایویں کمی جا رہی ہیں. میں کہا یا تے ڈرو خدا سے تسی کدے وارث ہو. محمود غزنوی دے وارث ہو. وہ ہندو دھوتی والا انہاں تے فیر پہ کرنا. ہندو دھوتی بدی گاں دا موتر پین والے ہندوؤں دی جناب فوج انہاں تے چڑھی کھڑی. میں کہا کوئی خالد بن ولید دے سپاہی ہوندے تے تانوں سمجھ آندی. یعنی جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا کچھ اور درس بھی دیتا ہے. امن کے علاوہ بھی کوئی درس اسلام دیتا ہے. او حج دے خطبے تاکہ امن 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 کا مطلب کی کافراں نو کچھ نہیں کہنا.
او قرآن نو جلان تاوی کچھ نہیں کہنا، حضور دے خاکے بڑھان تاوی کچھ نہیں، حضور دیاں فلمہ بڑھان تاوی کچھ نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا؟ بوز دلو، اے مینو دے یار قاضی عیاض شفا شریف، اے میں تو دسنا، اے علماء بیٹھے، اے ناموس رسالت تے بنیادی کتاب ہے، اے دے وچ قاضی عیاض لکھ دین کہ امام مالک کو ہارون رشید پوچھیا، انہاں کہا جی حضور دے خلاف بندہ کوئی گل کرے تے پھر امام مالک فرمان لگے ہو اتنی وڈی تو گل کی تھی، حضور دے خلاف گل ہوئے دنیا دے کسی کونے ہوتے تے حضور دی امت بدلہ نہ لوے تے ما بقا الامت بعد شتم نبیہا، فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں۔ اللہ آج کوئی نواں دین سانو سکھان لگے لوگ، ساڑھے بزرگ پہلے فیصلے کر چکے ہیں ساریاں گل، کیبلان دا دین اسی نہیں، کیبلان ہوتے بہ کے لوگ حضور دین، تو کون ہے حضور کی ناموس کی بات کرنے والا؟ حضور کی ناموس کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھ، یا اے اسے صفحے ہوتے مغیرہ بن شعبہ حضور دے پیچھے کھڑے، چاچا عروہ بن مسعود حضور دے اگے بیٹھ کے مذاکرات کر رہا، چاچے نے گل کر دیا حضور علیہ السلام دی داڑھی مبارک وال انج ہاتھ کر دیتا، بے ادبی نال نہیں کیتا، ویسے تسی جان دیو بندہ داڑھی نو ہاتھ لا دیندا، مولانا صاحب جان دیو انجوں نے ہاتھ کیتا کہ جناب جان دیو لڑائی نہیں ٹھیک، انج ہاتھ کیتا، پیچھے سکا بھتیجا کھڑا چٹی داڑھی والا چاچا اگے گل کیتی، حضور کو پوچھے نہیں حضور اس کی سزا کیا ہے، شرعی مسئلہ کیا ہے، میں ہاتھ سے روکوں کہ منہ سے روکوں؟ اقبال کہندا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس، اقبال کہندا کدی بھی حضور دا پتہ عقل کولو نہ پوچھی، اے تے تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی، بے یاک عشق کمال ز یک فن دارت، اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کولو پوچھنا ہے، وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی رضا کس میں ہے، حضور چاہتے ہیں سبحان اللہ صحابی رسول حضور درمیان بیٹھے پھر بھی فتوہ پوچھے بغیر اپنے چاچے دے ہاتھوں تے اینج تلوار دا دستہ ماریا اینج، فرمایا اخر یدک عن لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک، فرمایا چاچے اب دوبارہ حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ اٹھا تو کٹا ہوا آئے گا، ویسے واپس نعرہ رسالت مقام مصطفیٰ حسن علی حضور پیر کنداری۔ آج لوگ ہمیں کون سا دین سکھانا چاہتے ہیں؟ دین تو حضور کی ذات ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے تے تسی کہہ سکتے ہو مولوی صاحب سن احمد رضا بریلوی داڑھی منڈے اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال تو دس ہوئے دین کیوے؟ اقبال کہندا با مصطفیٰ برسان خیشراں کے دی ہماؤس گرباؤ نہ رسیدی تمام بو لابیس، اقبال کہندا سنائے مسلمانہ سارا دین حضور کی ذات، سبحان اگر تو وہاں تک پہنچا تو تجھے دین مل گیا، نہیں پہنچا تو تیرے اور ابو لہب کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ حضور نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، پوچھ پوچھ کے پیار نہیں کرنا۔ تینو حضور دی محبت کسی نے بے وقوف جس دن کہہ دیتا سمجھ لاویں آج حاضری لگ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتسان و عقل مندیاں لوگ سکھانے، مولانا صاحب سر جھکا کی جیو، کوئی حضور میں کہا جب ناموس رسالت کی بات ہو پھر سر جھکایا نہیں جا سکتا، کیوں جی؟ سبحان اللہ۔ غازی علم الدین نے راجپال نو پوچھ کے مارے عدالت کو، اس تو پہلے میں نابینا صحابی اے میں گل کر جاواں، نابینا صحابی عمیر بن عدی، اکھاں کوئی نہیں، مدینہ پاک کی زنانی ہے اسماء بنت مروان، وہ 3 جرم کر دیا ہے، میں ہاتھ لا کے جگہ بھی میلی ہو گئی، 3 جرم کر دی، توز النبی و طیب الاسلام و تحرد علی النبی، اسلام دے عیب کٹ دی، حضور دے خلاف گلاں کرنی، لوگاں نو کہندی حضور دے خلاف گلاں کرو، نابینا صحابی اکھاں کوئی نہیں، میں کہا ایسی ٹماٹر جتنی اکھاں نو کرنا کیے جو مقام رسول سمجھنا آوے، اس اکھ نو کی کرنا ہے نابینا، نظر کی منی، ایسے علاقے کسی دا کم نہ ہوندہ ہوئے تو کہنے جی میں حضرت جاؤ کو دربار شریف تے اے لنگر پیش کرانگا، اے جی حضرت پیر کنداری، میں منزہ عن الالقاب، میں اس واسطے القاب زیادہ نہیں لیندہ، ہو سکتا انہوں نے شان دے مطابق میرے منہ چلو تے حضرت دے دربار تے آ کے میں کوئی اے منت مننگا، ہن صحابی منت کی منن ذرا دیکھو،
اللہم انا لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنہا ورسول اللہ یومئذ ببدر. یا اللہ میں نظر مننا تیرے حبیب بدر تشریف لے گئے جدو تو سلامتی نہ انہوں واپس لے آئیں گا تے میں نظر مننا منت مننا کہ اس زنانی نو ماورائے عدالت میں قتل کر دیا گا. ماورائے عدالت قتل کر دیا گا. حضور بدر جو واپس آ گئے. جاؤ عمیر بن عدی فی جوف اللیل. ادھی راتی حضرت عمیر بن عدی اٹھے ہیں نابینے. اس زنانی دے گھر کون لے گیا؟ اکھاں تے کوئی نہیں. حضرت صاحب کتنا بڑا سوال ہے. ادھی راتی نابینا اس زنانی دے گھر گئے. فی جوف اللیل ادھی راتی اٹھے اس زنانی دے گھر داخل ہو گئے. وحولا نفر من ولدان یامن. کلی نہیں سی ستی ہوئی پورا خاندان تے ٹبر ستیا. میں آکھا تو ممتاز قادری دی صرف گل نہ سن سکتا اکھا ہوندے زلیلہ گھر بہ کے اور صحابی کو عشق سکھ بھائی گھر والے جاگ پن تو ٹوٹے کر دیں گے. لیکن عشق اے نہیں ویکھدا جنہیں سوچ سمجھ کے محبت کی تھی وہ جھوٹ مارنا میں حضور نال پیار کیتا بغیر سوچے سمجھے پیار ہے. اقبال کہندا پختہ ہوتی ہے کل اگر مصلحت اندیش ہو عشق و مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. اقبال کہندا مومن از عشق است و عشق از مومن است عشق را ناممکن ما ممکن است. اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے انج نہیں ہو سکتا. حضور دا عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. شیخ الحدیث حضرت علامہ خان حسین رضوی آسن علیہ پیر کندھاری. پیر صاحب دا نعرہ اللہ تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لو جی صحابی اندر داخل ہو گئے. فوجد الصبیہ ویکھیا تے او دے نال ایک بچہ لیٹیا جڑا دودھ پیندا بچہ ہے اس زنانی نال. آپ نے فرمایا بھاویں گستاخ دا پتر ہے لیکن دا جرم مجھے کوئی نہیں. فنحاہ عنہا آپ نے وہ بچہ چکیا تے او دے نال علیحدہ کر دیتا. کیوں جی؟ عقل صفاق است تو صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر. اقبال کہندا جی عقل بہوں ظلم تے اتر آوے تے عشق دے نال وڈا دلیرو کو دے سامنے آندا. ستم کرے دھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. عقل محکم مز اساسے چون و چند. اقبال کہندا عشقریاں آز لباسے چون و چند. عقل ویکھتی کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا اپنا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا. اقبال کہندا عشقریاں آز لباسے چون و چند. انہاں چیزاں نو نہیں ویکھدا کل کیا ہوگا تو پرسوں کیا ہوگا اپنے کیا کہیں گے تو بیگانے کیا کہیں گے. ثم وضع سیفہ علی صدرہا. پھر آپ نے تلوار رکھی اس زنانی دے سینے ہوتے. حتی انفذو من زاریا او تو زور لایا تے کنڈ اس زنانی دے کنڈ والو تلوار پار ہو گئی. زنانی ہو گئی ٹھنڈی ٹھار مر گئی. لکھاں سلام ہوون عمیر بن عدی تے. اے تے میں نہیں کہہ سکتا صحابی نس جاندے لیکن مدینہ چھوڑ کے گئے کوئی نہیں. اے ریت پرانی ہے. کیوں جی؟ اے ریت پرانی ہے. ممتاز قادری بھی کوسار مارکیٹ جو نسیا کوئی نہیں انہیں رکھ دیتی اتھے بندو. اے صحابی رسول بھی سویرے جا کے حضور دے پیچھے نماز پڑھی. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. ہن جدوں حضور نے نماز پڑھائی دے حوالے بھی نہ کیتا ہے ممتاز قادری نے ایتھے ایک زخم ہے جڑا اجے تک ٹھیک نہیں ہوا. تیسرا سال ایتھے امریکیاں کرنٹ لائے انہوں 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی تھی. ایک دو نہیں 12ویں منگا کے 10 منڈیا تیرے پیچھے کون ہے. حضرت پیر صاحب نے تنو حکم دیتا مولانا نے کیا فلانے نے کیا. ممتاز قادری اول تو لے کے آخر تک ایک گل کردا پاگل دیو پترو میں محبت رسول اج ماریا بس. میں محبت رسول اج ماریا. حضرت عمیر بن عدی کو حضور نے پوچھا مار آئے لو جی. اے حافظ سعید ٹھلا جڑا وہابی ہے نا دعویٰ والا وہ بھی حدیث بیان کرنا لیکن اے لفظ نہیں بیان کرتا قتل تمل مروان. جی اے بیان کرے تو پھر عقیدہ کوئی نہیں رہندا نا بھئی جے صحابی تے دسے ہی کسی نے نہیں حضور نو کنے دسیا.
اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اے دسو نا پھر بھائی حضور نو کنے دسیا؟ اجے تو جناب سدھے تیر حضور دی مسیح تے جائے، اجے تو گھر بھی نہیں گئے تے حضور نو کنے دسیا؟ وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے او بے خبر، انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا ہو؟ شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ۔ لو جی میرے آقا و مولا نے عرض کی تھی حضور مار آیا، مسجد نبی شریف سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی۔ صحابی رسول نابینا سن، وہ ویکھتے نہیں سن رہے بھئی حضور کتنے خوش سن۔ فوراً عرض کی تھی حال علیہ فی ذالک شیئن یا رسول اللہ، حضور عدالتاں تو اڈیاں، حکومت تو اڈی، ماں برائے عدالت زنانی مار آیا، کیا ہے بدلچ میں نو قتل کیتا جائے گا؟ سنا مسلمانہ ممتاز قادری، فیصلہ رسول اللہ دا، فیصلہ حضور دا نا جی، مولویاں دی گل نہیں چھڑ دے دیں، اے فیصلہ میرے آقا و مولا دا۔ صحابی نے پوچھا جی ماں برائے عدالت، پوچھے بھی نہیں تو اڈے کو مدینہ پاک رہن دیا، زنانی میں مار آیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام لا ینتطح فی انزان، حضور نے فرمایا تو جھلا ہویا، میری عزت اور ناموس کا مسئلہ قیامت تک جب بھی آئے گا نا، انسان تو انسان ہے، دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے۔ لو جی اے تسی تے تھے ذرا حضرت صاحب دے دامن چراندے ہو، سویرے تھے بکریاں لوگ رکھی ہوندیاں، باڑے چو باہر کڈو نا تو بلا وجہ ٹنگا اٹھاڑ کے تے سنگ پھساندیاں۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑیاں بکریاں بلا وجہ سنگ پھساندیاں نا، جدو میری عزت دا مسئلہ آئے گا تو او بھی کدی نہیں بولن گی۔ دسو جی او تے بکروٹا بھی نہیں بندا جیڑا ممتاز قادری دے بارے گل کر، وہ تو بکروٹا بھی نہیں بنتا، انسان ہونا تو بڑی دور والی بات ہے۔ حضور فرماندے حیوان بھی نہیں بولن گے۔ اے کانے میں تھے مرزائیاں دی گل بھی کر جاؤں، میں نو دے ذرا البدایہ بنیا۔ اے حافظ ابن کثیر نے لکھیا چھٹی جلد، اے میرے کو 151 صفحہ ہے دا، میں ختم نبوت تے گل کر جاواں۔ آج مرزائی ٹٹی کھان والے نے لوگ جی مرزا صاحب، میں کہا مرزا یک دا پتر یا ساتھ، حضور جدو رسول اللہ دے تاج نو جا کے پہ گئے، ختم نبوت دے جا کے تاج اچھالیا کانے نے، وہ دی کاکھ بھی کوئی نہیں کانے دی، وہ صاحب کیڑی گل دا، وہ تے کھوتا بھی نہیں بندا۔ اے حافظ ابن کثیر نے لکھیا، میں کٹ دے جی تاکہ ویکھی گل ذرا اور ہوندی، میں ذرا صفحہ کٹ کے تو انہوں دساں۔ اے جناب دوسری چھٹی جلد 100 اصل میرے کو کتاب ہے۔ حضور جس گدے ہوتے سوار ہوندے اس گدے دا نام ہے یافور۔ میرے آقا و مولا نے اس گدے کو پوچھا، فرمایا ہوئے تیری نسل اگے چلنی؟ عرض کی تھی حضور جنہ گدیاں دی نسل جو میں 60 نبی سوار ہوئے انہاں تے، جس یہودی دی ملکیت میں سی اس یہودی نے 1000 واری کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہو میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہوڑا۔ اگلی گل مرزائی تو کھوتے بھی نہیں بن دے۔ ہاں جی حضور نے اگے پوچھا اس گدے کولو، حضور نے اس گدے کو پوچھا، فرمایا ہوئے تیری نسل اگے چلنی؟ اے ان گدے دا جواب سنو، مرزائی تک کھوتے بھی نہیں بن دے، انسان تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ہوئے گدے دس ہوئے تیری نسل اگے چلنی؟ عرض کی تھی حضور تو ہاڑے بعد نبی آنا کوئی نہیں، میری نسل چلنی کوئی نہیں۔ تے حافظ نے لکھیا کی وے حضور دا جسم لگیا تے کھوتے وچ گلاں کیوں جی آ گئیاں، گدے مبارک، اور اس تے میرے جائے لکھاں لوگ اس خاک تے قربان جتے اس کھوتے پیر رکھیا۔ صحابہ کہنے ہیں بھائی حضور دے دروازے آیا تو پھر نبی علیہ السلام دی نسبت نہ اس گدے وچ انسان آنے شعور آ گئے۔ حافظ لکھتا ہے کہ جدوں حضور دی بارگاہ وچ کوئی بندہ نہیں سی نہ ہوندا
تے حضور اس نو بھیج دے سن، فرماندے جاؤ حضرت عمر نو بلا کے لے آؤ، تے صحابہ کہندے نو مدینہ فیات البابا، او چلدے مدینے دی گلی، کوئی ڈاکیا تے نہیں سی، مدینہ پاک دی گلیاں چوں کھوتا جاندے گدا مبارک فیقرہو، او جا کے دروازے نو منہ ماردا سی، تے جدوں بندہ باہر آندا سی تے فضا خرج الیہ صاحب الدار اوما الیہ ان اجب رسول اللہ، جدوں صحابی باہر آندے سن تے سر نہ اشارہ کردا سی چلیے حضور بلا رہے، اے پیار کرنے گدا مرزائی حضور ساڑھے ہوندے ہیں مرزائی۔ نقشبندی حضرات تے ویسے بھی اس گل نو بڑا زیادہ اچھا، سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، جدوں حضور خلیفہ بڑھے تے قانون بنایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا، لیکن جدوں ختم نبوت منکر مسلمہ چھٹی جیل پوری جنگ یمامہ وچ، اے میں لاڑ لیا پوری جنگ یمامہ وچ، اے دے وچ 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ آج میں کہنا مولی خادم دی پگڑی بچنی چاہیے دی، حضور دی ناموس جیسے مرضی ہوندی رہے، ایک کنے ناموس رسالت تے پیرا دینا ہے۔ 1200 صحابہ شہید ہو گئے 10 سال، حافظ نے لکھیا بھئی 10 سال جڑا حضور نے جنگاں لڑیاں تے صحابہ نو بھیجیا جنگ واسطے، صرف 259 صحابہ شہید ہوئے 10 سال، تے ایک ختم نبوت دی خاطر 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ آج ایک گلاں جی ہم چپے چپے کی حفاظت کریں گے، اس مٹی دی حفاظت چپے چپے کی ہوگی تو جنہ دے صدقے سارا کچھ بنیا ہونا دی ناموس واسطے کوئی گل نہیں کرنی۔ سانو لوگ کہنے مولانا ہلکی بات کرو، بھئی ہلکی کی بات کہنے جی ہم پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے، اتھے گوڑا آوے ادھروں گوڑا مار دیں دیں۔ میں کہو جدو حضور دیاں اگلے فلمہ بڑھا دیتیاں تسی کی کیتا ہے، دسو ایک کلمہ کدہ پڑھے نے، سانو بھی دسو اس گل دا، ایک کدے واسطے سارا کچھ تیار کر کے تسی رکھیا۔ صلاح الدین ایوبی جتنی بھی غیرت کوئی نہیں توڑے تے گلاں کر دے اسی مسلمان ہاں، کیڑی گل دے مسلمان ہو جدو اتھے مرزائی اپنی ٹٹی کھانے بنائے پھر دیں اور ٹٹی کھانے ہر جمعے نو بکواس کر دیں حضور آخری نبی کوئی نہیں، کاناوی نبی ہے۔ میں انہیں تھے گل کرن لگا پیر میر علی شاہ صاحب ملفوظات میریہ 117 صفحے، پیر صاحب جدو مرزائیاں دا مسئلہ پیدا ہویا تے پیر صاحب گولڑے تو چلن لگے، پیر صاحب فرمایا مجھے لوگوں نے مخلصانہ مشورہ دیا، پیر میر علی شاہ صاحب فرمان لگے لوگوں نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا کہ یہ مناظرے کرنا یہ مولویوں کے کام ہے، آپ تو فقیر آدمی ہیں۔ پیر صاحب نے 2 جواب دیتے اس گل دے، آپ نے فرمایا جن لوگوں نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے تھے، اور دوسرا آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں دندناتا پھرے اور میر علی شاہ گولڑے میں حجرے میں بیٹھا رہے، یہ بات ہم سے نہیں ہو سکتی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علی حضور پیر کنداری۔ لو جی میں ان گفتگو بالکل ختم کرن لگا آخری گل کر کے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آئے تے فرمایا وہ کانیاں این گل کرنی مردے نا، مرزا صاحب نے کیا مطلب ہے کانا، فرمایا وہ کانیاں تو کہنا میں نبی ہاں، میں صدیاں بعد حضور دا غلام ہاں، بادشاہی مسجد قلم دوات رکھ دیں دیا تے دور بہ جاندے تو اپنے قلم نو حکم دے، میرے لیے اپنے قلم دو حکم دے گا، جدہ قلم چل پہ ہو وہ کانا کوئی نہ آیا۔ پھر میر علی شاہ صاحب گیلانی سیدن محبوب سبحانی دی اولاد چون، اتھے جدو انگا پڑھن گئے نا وادی سن سکے سر تے چھوٹے جیسا اتنے سارے تے ایک اتھے بابا آندہ سی مسیحی نماز پڑھن، او ایسی قصیدہ غوثیہ دا عامل، وہ سارے جدو مسیحی آوے تے سارے کھڑے ہو جانتے پیر صاحب جے نکے جائے، وہ بابا آیا جماعت دے ٹائم تے پیر صاحب بیٹھے رہے، وہ بابا جلالے چاہ گیا کہنے لگا اوے منڈیا
اور سارے کھڑے ہوئے تو نہ کھڑا ہویا میں پڑھا قصیدہ غوثیہ پیر میرے علی شاہ صاحب اتنے سارے سن فرمایا ہاں تو قصیدہ پڑھ تے میں قصیدے والے نو بلانا فرمایا ساڑی بلی سانو ہی میں ہو میرے بابے دا بھی تو میرے تے قصیدہ پڑھنا ہے پیر میرے علی شاہ او پیر جدو آپ نے فرمایا لوگوں نے کیا حضور جے قلم نہ چلدا تو تسی تے ساڑا بٹھا بٹھا دیتا سی اور پینٹ پائی نہیں ہو جڑا کی نام ہے اس دا ڈاکٹر ذاکر نائک چھکا چڑھیا جس طرح بکریاں تازہ تازہ سوئیاں ان لوگ چھکے چڑھ دیں میں کہا رسول اللہ دی دین دی ترجمانی واسطے کوئی شکل و صورت بھی چاہی دی او دے کولو عیسائیاں نے پوچھا انہاں کیا جی تواڈے نبی نے مردے زندہ کی تھی انہوں نے کیا قرآن وچ ہے کوئی نہیں حدیثاں جڑیاں نو ضعیف ہیں میں آکھا ساڑھے کولو پوچھدا تے میں عیسائی نو جواب دیندا میں آکھا تو حضور دیاں گلاں کرنا صدیاں بعد پیر میرے علی شاہ صاحب نو جدو لوگاں نے کیا حضور جے قلم نہ چلدا تے پھر پیر صاحب جلالے چاہ گئے فرمایا جلے ہو اسی ابو گل کی تھی مجھ کلے دے سر تے زور لاندی میں نو حضور نے آرڈر فرمایا میں اعلان کر دیتا سبحان اللہ آپ نے فرمایا ایتھے تے قلم دی بات دور ہے جی آج مرزا قیدیانی میں نو کہہ دیندہ نا کہ حضور آخری نبی وانتا میرے لیے مردہ زندہ کر آج میں مردہ بھی زندہ کر کے بکھا دینا سبحان اللہ کیا ہوں جی ڈاکٹر ذاکر نائکنو کی پتہ ہے پیر میرے علی شاہ نے کی گل کی تھی اتھے کہندہ ہے حضور نے مردے زندہ نہیں کیے میں کہتا ہوں مردے دیا گلہ کرنا حضور تے پت پہاڑوں تے پیر رکھیا تے فرجہ فبہم اے دس نہ لوگا نو بہت پہاڑ ہیں جو اترے کہ نہیں اترے گلہ کرنے لوگ ٹکے ٹکے دیا لو جی آخری بات میری گفتگو ختم بس میں اگر وقت زیادہ لے لیا تو پیران عظام کو معذرت آخری بات امام ابن حجر اسقلانی لکھیا الدرر الکامنہ فی آیان المیت السامنہ کہ منگولے مرزے مغل ہلاکو خان دا قبیلہ انہوں نے اعلان کی تھا بھئی اسی عیسائی ہونا ہے عیسائی آ گئے پادری آ گئے پوپ آ گئے مجمع لگ گیا ہزاران دا فوج آ گئی انہوں نے کمانڈر آ گئے جیڑا بھی منگولا مرزا سٹیج تے چڑھے انہوں نے پوپ پادری موجود سن رنگ لے کے کھڑے ہوئے وہ ہر بندے دی سر تے لاون جا بھئی تو عیسائی ہو گیا جا بھئی تو عیسائی ہو گیا امام کہنے ایک عیسائی پادری نو جوش آیا انہیں کہا بھائی آج تے تھے مسلمان ہے کوئی نہیں یا مرزے مغلن تے یا عیسائیاں سی آج حضور دے خلاف بات کرو آج سانی کس نے حضور دا دفاع کرنا ہے لیکن انہوں یہ پتہ نہیں سی ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے لیا ہے امام کہتے ہیں فجال واحد منہم ینتقص النبی ایک پادری اٹھیا انہیں سٹیج ہوتے حضور دے خلاف گل کر دیتی لیکن امام کہتے ہیں وَهُنَاكَ قَلْبٌ سَيْدٌ مَرْبُوطٌ وہ سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سے سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سے فرماندن فلما اکثر من ذالک جدوں انہیں حضور دے خلاف گل کی تھی کتا ان سدھا کھڑا ہو گیا رسے نال بدے ہویا فلما کتا انجن کردہ رہا بھائی ہون بندہ بڑھنا ہے فلما اکثر من ذالک جدو انہیں گل لمبی کر دیتی امام کہتے ہیں وَسَبَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ کتا اچھڑیا انہیں جمپ لیا رسہ توڑیا چھاڑ مار کے سٹیج تے جا چڑھیا او پادری جڑا حضور دے خلاف گل کر رہے سی فَخَشَمَهُ انہیں دے منہ تے چڑھ ماری اور زبان حال نال کیا بندے نہ پتر بن اے ڈیوٹی اج میری لگی کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تے بندہ کہے میں عاشق رسول جے قیامت آنے دینے منگولیاں دا کتا ہی حضور دی بارگاہ وچ چلا گیا حضور میں تے ہڈیاں کھا کے حفاظت کی تھی اے تو اڈے نا تے بریانیاں تے کھاندے رہے کتنا مال تے جدو تو اڈی گل آندی سی کہتے نہیں مذہبی بات نہ چھیڑو ہزاران دے مجمع کتا اٹھ کے پہ گیا تو ممتاز قادری دے خلاف گلہ کرنا انہیں تا کلمہ پڑھیا اتھے تک کتے بھی چپ نہیں رہے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تے بندہ کہے جی میں بڑا علامہ
ممتاز قادری نو قاتل میں آکھا اس کتا کیڑے مدرسے جو پڑھیا سی میں نے دس تو سبحان کیڑی اللہ عدالت کو پوچھا انہیں کیڑی عدالت کو تھے اجازت لئی کہ گستاخ کو میں ماروں کہ نہ ماروں کتے نے چانڈ مار دیتی ہن میں تے گل کرن لگا تسی ذرا اپنے ایمان نال جواب دینا ہے صدر مسلمان وزیر اعظم مسلمان چیف آرمی سٹاف مسلمان گورنر مسلمان وزیر اعلیٰ مسلمان چیف جسٹس مسلمان آئی جی مسلمان اتنے جناب سارے مسلمان تے ممتاز قادری اندر ممتاز قادری اندر تے تسی سوچ سکتے ہو جتھے سارے ہی کافر سن اس کتے نو کتنی مار پئی ہونی کتے نو کتنا کٹے ہونا ہے جناب سٹیج تے انہاں دے اتنے معزز بندے نو چنڈ مار دیتی انہیں لیکن میرے بزرگ فرماندے سن مولوی صاحب ایسے شیر نال ضرور پڑھیا کر جدو کتے دی گل کرے کہ جدو کتے نو کٹ رہے سن تے وہ زبان حال نال کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا سبحان اللہ فخلصوا منہ امام کہندے اس کتے نو نہ کٹدے جا کے بند دیتا دوبارہ فقال بعد من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام کہندے حاضرین جو چند بندے کھڑے ہو گئے انہاں کہ یارا کتا تاں تے نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کی تھی یارا کتے تاں تے نہیں لڑیا انہیں تو حضور دے خلاف گل کی تھی وہ کہنے لگا کلا بل حاض القلب عزیز النفس رانی اشیرو بیدی فظننا انی اريد ان اضربہ وہ کہنے لگا اس کتے نو کی پتہ سی میں کی گل کر رہا کہنا میں تقریر کر رہے سی تے تقریر کر دیا میرے ہاتھ دا اشارہ اس کتے وال ہو گیا تے کتا بڑا عزیز النفس سی بڑا غیور تے غیرت مند کتا سی جدو میں انج کیتا تے اٹھ کے میں نو پہ گیا عقل ٹھکانے نہ رہی نہ بھئی ہزاراں دے مجمع تینوں کیوں پہ گیا امام کہندے او پادری پھر سٹیج تے چڑھا بس میری گفتگو ختم ہون لگی اے جنہ دے دربارن اے لوٹیں بسترنا کدی دین نہیں پھیلیا میری گل یاد رکھنا ہاں حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا قلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ امام کہندے ثم عاد الى ما كان فی او سٹیج تے پھر چڑھیا انہیں پھر حضور دے خلاف گل کر دی پھر گل کی تھی پہلے تے کتے نے تنبیہ کی تھی سی ممتاز قادری تے گلہ کر دیو اسی لاہور جا کے علماء نے سیول لینڈ تھانے درخواست دیتی بھائی اے ساڑا جڑا گورنر مر گیا سلمان تاثیر بھائی ایک گستاخی کر رہا تو اے دے خلاف مقدمہ درج کرو ایویں نہیں ممتاز قادری جا گل کی تھی انہوں نے کہا جی جب تک یہ گورنر ہیں ہم آپ کی درخواست قبول نہیں کرتے پھر انہوں کیا بندہ بان کہنے لگا ان مولویوں کے فتوے میری جوتی کی نوک پر پھر دوبارہ شیخو پورے جیل جا بڑیا اس گستاخ عورت نے سارا پوری فائل ہے ساڑھے کو اسی او دا مقدمہ نہیں سنایا عام جج نے مقدمہ اس دا ایک گستاخی میں اگر اتھے بیان کرا نا اس عورت نے حضور دی جڑی گستاخیاں کیتیاں تے تسی میری گردن لا دے کہ مولانا اس نے جب بکواس کیتا تمہیں تے سٹیج تے کیوں بکواس کر رہے اس عورت نو چھڑان واسطے اتھے شیخو پورے جیل جا پہنچے کہنے لگا تو کوئی گستاخ نہ یہ کالا قانون ہے میں تجھے زرداری سے ضرور چھڑا دسو جڑا بندہ اتنے کفر کر بیٹھیا ممتاز قادری کی کردا ممتاز قادری کوئی اپنے کولوں کیتا بلکہ پنڈی دے ایک مجذوب نے مفتی حنیف نو قریشی نو جدی تقریر نے سنی مفتی حنیف قریشی نے میں نے خود دسیا میری مسجد وچ بھی آیا اسی ہن جہاں بڑے پروٹوکول نہ ایئرپورٹ تو لے آئے اسی حکومت نو دسیا کہ جڑا حضور دی ناموس کے لیے ہم اس کے لیے حاضر ہیں سبحان اللہ سبحان تو فردی وفاداری کر سکتے ہو تے اساں وی کسے دا نشانی سر تے بدی ہوئی نا کہ نہیں کیوں جی سبحان اللہ نعرہ رسالت
فیض پیر کندھاری، آستانہ علیہ پیر کندھاری، عرس پیر کندھاری۔ فیض احمد فیض نے ایک بڑا جاندار شعر کیا، انہوں نے کہا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بس اور رات در کوئی جچے گا تو پھر بنا سٹاپ کرے گا، کوئی راہ وچ مقام نہیں جچا، حضور ہی بس ہے، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار۔ کیوں جی غازی علم الدین شہید ہیں، سید دیدار علی شاہ صاحب جنازہ پڑھان آئے یونیورسٹی گراؤنڈ دے کونے تے مسجد اوتھے غازی علم الدین دا جنازہ پڑھا گیا، چھوٹی جی مسجد اوتھے جدوں شاہ جی ان جنازہ 6 لاکھ بندیاں نے شرکت کیتی ہے، ہن آ رہا 31 اکتوبر، 6 لاکھ بندیاں نے شرکت کیتی، جدوں حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب ان جنازہ پڑھان واسطے انج رخ کیتا مجمع وال تے غش کھا کے ڈھے پے، لوگ ہوش آیا تے روندے جان، یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، حج کیتے، عمرے کیتے، جمعے پڑھائے، نمازاں پڑھائیاں، کدی خواب وچ بھی دیدار نے کرایا، تے اج علم الدین دے جنازے وچ بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو۔ واہ واہ، نعرہ رسالت، عاشق رسول غازی۔ کتا پھر اچھڑیا، انہیں رسا توڑیا، پہلے تو انہیں چنڈ ماری، امام کہندے ہیں ہن کے انہیں کی کیتا، فقبض علی زردمتہ، انہیں جا کے دی گردن نپی اس پادری دی، لوگاں دے آن تو پہلے فقلا، اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، عرس پیر کندھاری، فیضان پیر کندھاری۔ لو جی ہویا کی زاں کے ملت، اقبال کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہندا جو امت مسلمہ پھر اتے آنا چاندی تو کوئی اور طریقہ نہیں، اپنے دلوں میں حضور دی محبت عشق پیدا کر، بس اس تو علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ ایٹم بم تے ہن بھی ساڈے کول ہے، ٹنگا سارے نہیں کمی جا رہی، صحابہ 8 تلواراں لے کے بدر وال چل پے، دسو نا یار ایٹم بم ہوندے ہیں، غوری میزائل، عبدالی میزائل، خالد ٹینک، میں کہا خالد ٹینک چلان واسطے بھی تا خالد مزاج چاہیے نا، خالی ٹینک بنانا تھوڑی، عبدالی میزائل چلانے واسطے بھی تا عبدالی مزاج چاہیے، غلام بھی کدی کر سکتے ہیں، خالد بن ولید ایک گل کر سکتے ہیں، کیوں جی درار ٹینک بنایا، حضرت درار بن ازور دے نا تے، حضرت درار بن ازور دے بارے فتوح شام میں علامہ واقعی لکھیا، ملک شام دے جہاد وچ آپ دا گھوڑا تھک گیا تے آپ نے کافراں نے آپ نو گھیر لیا تے گھوڑا گھٹنے ٹیک گیا تے آپ نے گھوڑے دا کن نپیا تے آپ نے کن پکڑ کے فرمایا جے تو ایتھے ڈھے پیوں تے مینوں کافراں مار دیتا تے شکوت الی رسول اللہ ہے، میں حضور نو شکایت لا دیں گا۔ سبحان اللہ۔ تے صحابہ علامہ واقعی لکھتے انہوں نے چھاڑ پٹی تے ہو رہے گا، میں کہا گھوڑا کیڑے مدرسے پڑھے سے، حضور دا نا آیا تے گھوڑا بھی اٹھ کھڑا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکوت الی رسول اللہ۔ اے درار ٹینک بھی ساڑا بنے ہوا، پتہ درار بن ازور دے نا تھی، انہاں دی ہمشیرہ خالد بن ولید دے نکاح وچن، میں کہا خالی ٹینک بنان نال نہیں نا، کو اور اندروں بھی اٹھو، کبھی آوارہ ہو بے خان مائش، کبھی شاہ شہان ہو شیروائش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کہو دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش۔ لو جی ہویا کی اے ساڑے فقیر، میں رستے چ انہوں نے کہہ رہے سی، میں کہا ساڑے فقیر کتنے دور آ کے ڈیرے لائے، لیکن میں انہوں نے کیا، میں کہا جتھے بہ گئے پھر بہارا لا دیتی۔ سبحان اللہ۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ اے تے حضور قیامت والے دن جدو چلن گے 1,24,000 نبی تے رسول، پھر 1,24,000 صحابہ تے پھر اے فقیر جو چلن گے نال، کیوں جا منظر ہونا ہے؟ اے میں اٹھ کے آئے حضور نال پیار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ گل کوئی نہیں۔ ہویا کی 30 لاکھ بندے جمع ہو رہے ہیں، 30 لاکھ بندے جمع ہو رہے ہیں، تو ایک بار بھی حضور دا وسیلہ دعا وچ نہیں پڑھنا، لوگ دعا پتہ نہیں کیڑی جا کے منگدے، سانو بھی کوئی دسو، ایک بار بھی حضور دا وسیلہ نہیں پڑھنا، یا اللہ اپنے نبی دا واسطے ہی ساڈے حال تے رحم کر دے، وہ کیڑیاں دعاواں منگدے ہو سانو بھی کوئی دسو۔ 30 لاکھ بندے جدوں ہے جی حضور دا نام ہی تسی کٹ دتا تے کیڑیاں دعاواں منگدے ہو سانو بھی تو کوئی دسو دعا۔
ایتھے آؤ دعا منگو فقیراں کو. اے میں جڑیاں گلاں کیتیاں اپنے پاور نال نہیں کیتیاں. سبحان اللہ اے بزرگاں دا ایتھے فیضان تے روحانیت سی، میں اتنی دلیری نال گفتگو کی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہویا کہ اس کتے نے بندہ مار دیتا. میں آکھا جی یہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. اے تے منگولیاں دا کتا بھی قانون جاندا سی. تسی ممتاز قادری دے خلاف گلاں کرنے. فاصل لاؤ جی گفتگو میری ختم. تے او کتے نے مارن نال فائدہ کی ہویا؟ ممتاز قادری جدوں دا ماریا کہنے نہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں کہا 27 گولیاں تو بعد نہیں جی ہم ترمیم نہیں کریں گے. ساڑی یہ تقریرہ نہ آتے نہیں رکے تو بلکہ تو سانو کہنے سن مولویوں کے باتیں جتی کی نوک پر 27 گولیاں جدوں دیا لگیان. کہتے نہیں جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ہاں جی ہویا کہ اس کتے دے مارن نال امام کی کہنے فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَابُ 40,000 من المغل. امام کہنے اے منظر انہاں مغلہ نے ویکھیا جڑے آئے سن عیسائی ہون. اے منظر ویکھ کے 40,000 تاتاری حضور دا کلمہ پڑھ گئے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، فیض کنداری، صاحبزادگان پیر کنداری، غلامان پیر کنداری. لو جی رہے گا یوں ہی ان کا